آؤ دو چار گھڑی بیٹھ کے دکھ سکھ بتاتے جانے اس بھیڑ میں پھر کون کہاں رہ جائے۔ یہ شعر ساگر صاحب نے 70 کی دہائی میں کہا تھا اور پتہ ہی نہیں چلا، دیکھتے دیکھتے وہ بھیڑ میں خود گم ہو گئے۔ اور 2 سال پہلے انہوں نے ایک اور شعر کہا، 2-2.5 سال پہلے کہا، حیات اور موت میں ہے فرق کتنا، ذرا کپڑے بدل کر دے۔ تو جون میں یہ ہوا کہ انہوں نے کپڑے بدلے اور آسودہ خاک ہو گئے، اور آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں۔ ان کا جسم آسودہ خاک ہوا، ان کی شخصیت زندہ ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ رہے گی۔ ہم جون کے بعد میں نے کئی دفعہ ان کو خواب میں دیکھا، اب وہ سلسلہ شروع ہو گیا، اب خوابوں میں ملاقاتیں شروع ہوئی۔ تو میں سب سے پہلے ساگر صاحب کے بارے میں بات تو ہوگی، آج تاریخی ریفرنس نہیں ہے، ادبی ریفرنس ہے، تو اسی مناسبت سے بات ہوگی۔ لیکن میں سب سے پہلے خاص طور پر قاضی عتیق الرحمان صاحب کا، جو اس کالج کے پرنسپل ہیں، اور پروفیسر عادل سعید قریشی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ تاج گرین سوسائٹی جو آپ نے بنائی، اس کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہری پور کے یا ہزارے کے تمام شعراء اور ادیبوں کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، 2006 یا 2007 میں صوفی صاحب کی کتاب کب چھپی تھی، سخن سرمست، 2006 یا 2007 کا زمانہ تھا۔ تو صدیق منظر صاحب چلے گئے۔ صدیق منظر صاحب نے ایک تنظیم بنائی تھی، ادبی تنظیم، مجلس ادب و ثقافت۔ صدیق منظر صاحب اس کے صدر تھے اور میں ان کے ساتھ سیکرٹری تھا۔ لیکن ہم نے اس تنظیم کا سرپرست جو ہے اس کے لیے درخواست کی تھی، اور جو ہمارے سرپرست تھے پروفیسر تاج کریم صاحب، اور وہ ہماری جتنے بھی مجلس ادب و ثقافت کی تقریبات ہوں وہ ان میں شریک ہوتے رہے، ہماری میٹنگز میں شریک ہوتے رہے۔ انہوں نے بھرپور ہمارے ساتھ، وہ مختصر وقت تھا، اس کے بعد پھر وہ تنظیم ختم ہو گئی۔ لیکن خوشی ہے کہ تاج کریم صاحب کا نام بھی اسی حوالے سے زندہ ہے۔ اور یہ جو آپ نے تاج کریم لٹریری سوسائٹی بنائی، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ایسے کام جو ہیں یہ، اور میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ قاضی عتیق الرحمان صاحب کا ہی ہوگا۔ عادل صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تو حوصلہ افزائی اور تعاون کرتے ہیں۔ تو بہرحال ریاض ساگر صاحب کی بات ہے، شخصیت بہت بڑی ہے، ان کے بارے میں ایک محدود وقت میں بات نہیں کی جا سکتی۔ اب وہ کتنے بڑے آدمی تھے، شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو کہ ہم ان کی عظمت اور بڑائی جو ہے علمی اور ان کے فن کے حوالے سے اس کا احاطہ کر سکیں۔ کوشش ہم کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارا اعزاز ہے ان کے بارے میں بات کرنا، اتنی بڑی شخصیت۔ یہ جس زمانے میں ساگر صاحب نے شاعری شروع کی، یہ 50 اور 60 کی دہائی ہے، جب وہ باقاعدہ ایک شاعر کی حیثیت سے حلقوں میں انہوں نے آنا شروع کیا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ یہ ظاہر ان کے جو معاصرین ہیں، صوفی رشید صاحب، آصف ثاقب صاحب، سلطان سکون صاحب، یہ ان کے ظاہر ہم اثر لوگ ہیں، اور دوست بھی تھے، ایک ان کا تعلق تھا آپس میں، اور یہ چاروں شاعر تھے۔ اور ان کے علاوہ باقی جو شخصیات تھیں یہاں پر ہزارے میں، بڑی بڑی شخصیات جو ان سے پہلے گزری، ہری پور میں آپ دیکھ لیں کتیل صفائی، الطاف پرواز، اور حفیظ اسد صاحب، وہ بھی بہت بڑے آدمی تھے، اور افتخار سراب امان صاحب جو تحسین صاحب کے بھائی تھے، اور ان کے ساتھ اور بہت سارے ایک پورا ایک سلسلہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں نظم جو تھی وہ صرف ریاض ساگر صاحب لکھتے تھے، اور ریاض ساگر صاحب نے نظم 50 اور 60 کی دہائی میں لکھنا شروع کر دیا۔
مجھے یاد ہے جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو ساگر صاحب کے جب مشاعرے ہوتے تھے تو ان کی نظمیں ہم تک پہنچتی تھیں، تو اس وقت ان کی جو نظمیں تھیں، یعنی شعر تو ان کے زبان زد عام ہوتے ہی تھے، لیکن ان کی نظمیں بھی لوگوں کو یاد ہوتی. تو نظم میں ساگر صاحب جو ہیں وہ نہ صرف ہزارے میں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہمارے صوبے میں پائنیئر تھے نظم کے، اور نظم بھی آزاد نظم. اور ان کی نظم جو تھی وہ اتنی توانا اور اتنی دبنگ اور اتنی زوردار نظم تھی کہ ناصر داؤد صاحب نے ذکر کیا کہ وہ بہت پہلے ان کو باتیں پتہ تھیں. تو یہ ان کی صلاحیت تھی کہ وہ آنے والے وقت کی بات وہ پہلے کرتے تھے. اور ساگر صاحب کی شاعری کی بات میں کروں تو میری ان سے جو گفتگو ہوتی تھی اس میں بہت سے راز کی باتیں جو فن اور اس کے راز ہوتے ہیں وہ چھوٹی سی بات کرتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے. اور وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ شاعری وہ بڑی شاعری ہوتی ہے جو مسلمات کا انکار کرے. ہاں جی. اور دوسری جو پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ امکانات کی بات جہاں پر کی جاتی ہے جس شاعری میں وہ شاعری بڑی ہوتی ہے. اور ساگر صاحب کی آپ شاعری کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی غزلیں دیکھیں، ان کی نظمیں دیکھیں، وہ اس میں امکانات کی بات، مسلمات سے انکار ہے اور امکانات کی تلاش ہے. پانچواں موسم اور ساتویں سمت یہ اس کا بڑا بین ثبوت ہے کہ موسم 4 ہوتے ہیں لیکن انہوں نے 5ویں موسم کی بات کی. سمتیں جو ہیں 6 ہوتی ہیں، شش جہات ہوتی ہیں، اور انہوں نے 7ویں سمت کی بات کی. تو یہ بات. دوسری، اب ساگر صاحب کا جو شخصیت ہے، ان کی جو فکر ہے، ان کا جو شاعری کا جو نظریہ تھا اور جو ان کا اسلوب تھا اور جو ان کے موضوعات تھے، اس حوالے سے ہم اگر ان کو ڈیفائن کریں تو ساگر صاحب بڑے عجیب آدمی تھے. اس لیے کہ وہ بہت بڑے آدمی تھے. بڑا آدمی ہمیں عجیب لگتا ہے، جو ہوتا ہے وہ ایک آسمنس ہوتی ہے ان میں، جو بندہ بعض پر ڈر جاتا ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اتنا بڑا کام ہے کہ وہ شاید ہم جیسے لوگ نہ کر سکیں. ساگر صاحب جس زمانے میں لکھنا شروع کیا وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب ترقی پسند تحریک اپنے عروج پر تھی، پروگریسو رائٹرز موومنٹ. اور پھر وہی زمانہ یعنی اس کے بعد کچھ یعنی 50s میں آ کر پاکستان میں اور ہندوستان میں جدیدیت کی تحریک بھی شروع ہو چکی تھی. یہ دو بڑے دھارے تھے، فکری دھارے تھے. اور اس وقت کچھ لوگ ایک لائن پر چل رہے تھے اور کچھ لوگوں کا جو گروہ تھا وہ دوسری لائن پر چل رہا تھا. ساگر صاحب کی شاعری کو اگر آپ دیکھیں تو فکری حوالے سے آپ دیکھیں، نظریاتی حوالے سے آپ دیکھیں تو وہ ایک ترقی پسند جو فکر تھی اور ترقی پسندی کی جو سمت تھی، جو ڈائریکشن تھی، جو ڈائمنشن تھی، وہ اس طرف جا رہی تھی نظریاتی حوالے سے. اور اسلوب اور شاعرانہ جو ان کی تھا، اسٹائل تھا، اس کے حوالے سے وہ جدیدیت کے جو دھارا تھا اس کے ساتھ. تو بیک وقت وہ جدیدیت اور ترقی پسندی دونوں دھاروں کے ساتھ ان کی شاعری اور ان کی جو، اور نہ صرف شاعری بلکہ ان کا سخن، شاعری کے علاوہ بھی کتاب میں نہیں، مشاعرے میں نہیں، بلکہ محفل میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں وہ بھی بڑی میننگ فل بات ہوتی تھی. ان کا جو سخن، ان کی گفتگو جو تھی وہ بھی اتنی دبنگ ہوتی تھی جتنی ان کی شاعری دبنگ ہوتی تھی. یہ ریاض ساگر صاحب کی ایک بہت بڑی خصوصیت تھی. اور اس میں ایک اور حوالے سے ہم دیکھیں تو آپ ساگر صاحب بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے شاعر تھے، لیکن ان کی شاعری میں آپ کو ایک واضح ارتقاء کا عمل نظر آئے. ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کا جو یہ 21ویں صدی میں جو ان کی شاعری ہے وہ بالکل ویسی ہے جیسی 20ویں صدی کی شاعری. 20ویں صدی میں شاعری جو کی انہوں نے وہ اور 21ویں صدی کی جو ان کی شاعری کا حصہ ہے وہ آپ دیکھیں تو بالکل مختلف آپ کو نظر آئے. ایک بڑا آپ کو اس میں ایک شفٹ یا ایک ارتقاء نظر آئے گا. شروع کے زمانے میں ان کی جو غزلیں اور نظم تھی، غزلیں جو تھیں ان میں زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں ہندی بحریں استعمال ہوتی.
اور انداز بھی جو ہے وہ اور ہے. اور 20ویں صدی کے بعد 21ویں صدی میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایک واضح ایک تبدیلی نظر آتی ہے، اور وہ اتنی یعنی ایک ایسی بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں. اب ان کے شعر آپ دیکھیں تو یہ جو میں نے ایک شعر کہا کہ حیات اور موت میں فرق کتنا، ذرا کپڑے بدل کر دیتے ہیں، سمپل سی بات ہے. ایسا نہیں کہ عہد خزانی میں مر گئے، ہم تو گلوں کی شعلہ فشانی میں مر گئے. بچپن تلاش نان اور نمک میں گزر گئے، اور جب ہوئے جوان تو جوانی میں مر گئے. اور پھر ان کی وہ نظمیں 0 درجے سینٹی گریڈ پر، ہزاروں خواہشیں ایسی، کھنڈر میں ایک فریاد، شہرہ شوب ان کی نظم ہے، پانچویں موسم میں شامل ہے. وہ ایک بہت بڑی نظم. پھر اس کے بعد ابھی انہوں نے آخری وقت میں مرثیہ بھی کہا، جو شاید ان کی آئندہ کسی کتاب میں شامل ہو جائے گا. تو انہوں نے جدیدیت اور ترقی پسندی کے راستے پر چلتے ہوئے وہ جو روایت تھی اردو شاعری کی اس کو قائم رکھا. اور یہ ریاض ساغر صاحب کا، اس میں آپ دیکھیں آپ کو ان کی غزلوں حتیٰ کہ ان کی نظموں کے اندر آپ کو تلمیحات ملیں گی، اور تلمیحات بھی ایسی کہ جو ایسا نہیں کہ بلا جواز یا بلا ضرورت، بلکہ جہاں پر جس تلمیح کی ضرورت پڑتی ہے وہ خود بخود آ گئی. جس استعارے کی شعر کو ضرورت ہوتی ہے وہ استعارہ خود وہاں پر آ کر فٹ ہو جائے. جس تشبیہ کی ضرورت پڑتی ہے وہ شعر خود اس میں آ جائے. تو یہ ریاض ساغر صاحب کا کمال تھا اور ان کا یہ فن تھا. ہم سب ایک ہیں، ہم سب ریاض ساغر صاحب کے شاگرد ہیں، ان کے مداح ہیں، اور ہم ان کو یاد کرتے ہیں. لہذا آج میرا خیال ہے کہ حفظ مراتب والی بات کسی نے محسوس نہیں کی ہوگی اور نہیں کرنی چاہیے. جو سلسلہ الطاف پرواز، حفیظ اثر اور قطیق صفائی نے شروع کیا تھا وہ صوفی رشید صاحب اور ریاض ساغر صاحب سے ہوتے ہوئے آج یہاں تک پہنچ چکا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا اور ہم ان کو یاد کرتے رہیں گے. اور ہم جو ریاض ساغر صاحب نے جو شمع جلائی تھی، ریاض ساغر صاحب نے ہمارے ساتھ وہ بزم لوح قلم تھی، یا وہ وزارہ ادبی فورم تھا، یا وہ مجلس ادب و ثقافت تھی، یا وہ انجمن ترقی پسند مصنفین تھی. اور جب ان میں سے کوئی بھی تنظیم نہیں بھی تھی، درمیان کا کچھ ایک وقفہ تھا، اس میں بھی ساغر صاحب نے ہمیشہ ہماری سرپرستی کی، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا، ہمیں راستہ دکھایا، ہمیں چلایا انگلی پکڑ کے. تو یہ احسان جو ہے ان کا اس پورے خطے پر، اس پورے دھارا ڈویژن پر، یہ احسان جو ہے کبھی فراموش نہیں ہوگا. اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارے ان بزرگوں نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہم اس راستے پہ چلیں گے، اور علم و ادب کا اس کی جو خدمت ہے اس کا یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری رہے گا.